الطاهرين وعجل فرجهم وذلك دین القیم. دین القیمہ دین را بمانے وسیع مطرح کرتے ہیں. امین مانا را تائید میں کنا حنفاء دین القیمہ ہے مضبوط قیم والا دین واضح صاف مستقیم کہ حنفاء اب جو ہے وہ حنفاء یعنی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء یعنی جمع حنیف. حنفاء حنیف کی جمع ہے از مادہ حنف بر وزن کنف و گفتہ راغب در مفردات بمعنی تمایل یافتن از راہی بسوی راہ مستقیم. حنیف کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو صحیح بھی حنیف یعنی صحیح مستقیم جو تمایل رکھتا ہے وہ مستقیم کی طرف راہی کی طرف نہیں بلکہ مستقیم کی طرف. وہ عرب تمام کسانی رات حج بجام یابن یا ختنے بھی کردن حنیف میں نامین. اور رب جو انسان حج انجام دیتا ہے یا کسی کی ختنہ ہوتی ہیں تو اس کو حنیف نام دیا جاتا ہے. اشارہ بین کے انہا برائن ابراہیم یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دستور اور قانون پر ہے. یعنی یہ حنیف کہنا حج کو یا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہے اور ان کے آئین پر ہے. باکسے گفت نشوات کے پائے ہو کج بادشاہ اور احنف جو ہے وہ باکسے گفت نشوات اسے کہا جاتا ہے کہ پائے ہو کج بادشاہ جس کا پیر ٹیڑھا ہو اسے احنف کہا جاتا ہے. ہم رفتے کتب مختلف لغت چنی بدست میں آیا یعنی بہت ساری مختلف کتابوں اور لغت کی کتابوں کے بعد ایک میرے بعد یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان واضح در اصل بمانے نراب اور کجی بودے. تو یہ جو ہے اصل کیا ہے کس میں تھا یہ نراب اور کجی کے معنی میں تھا. کہہ رہے ہیں کہ در قرآن و اخبار اسلامی با معنی نراب از شرک بسوے توحید و ہدایت برقرار رفتے آس. اور قرآن کریم میں یا اخبار اسلامی یعنی حدیث میں یہ بمانے نراب آیا ہے. نراب یعنی شرک سے نراب توحید کی طرف اور ہدایت کی طرف. ظاہر ہے جب انحراف ہوگا تو شرک سے تو گویا توحید کی طرف آ رہا ہے انسان ہدایت مستقیم اور صراط مستقیم کی طرف آ رہا ہے تو شرک سے انحراف ہوگا. کہ انتخاب تعبیر ممکن است در اصل و این دلیل باشد کہ جامعہ بود پرست ہر کسی کے آئین انہارا لحامی کرد و بسوی توحید کام برمی داشت پورا حنیف منحرف میں شمردان. اور انتخاب تعبیر ممکن است اور ممکن ہے کہ اس تعبیر کا منتخب کرنا اصل میں ان دلیل باشد اس دلیل کے ساتھ ہو کہ یعنی یہ دلیل ہو اس بات پر کہ بت پرستوں میں جو یعنی اجتماع تھا جو سماج تھا وہ ہر اس انسان کو کہ جو اسلام کے قوانین کو قبول کرتا تھا یا بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیتا تھا تو وہ ہر اس انسان کو حنیف یعنی منحرف کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یعنی منحرف یعنی جو شخص بتوں کی پوجا یا مثلا مشرکوں کے ساتھ چھوڑ دیتا تھا اور ان کے ساتھ میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا تو اسے وہ منحرف شمار کرتے تھے. وہ تدریجاً ان تعبیر برائے پویندگان رائے توحید بعنوان یک تعبیر رائے شناخت شد اور آہستہ آہستہ یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے توحید انہوں نے قبول کی جنہوں نے توحید کو مانا ان کے لیے ایک عنوان کے طور پر رائج ہو گیا. یعنی پھر کہا جانے لگا کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں جنہوں نے شرک کو جو شرک مشرک نہیں ہے بلکہ توحید کے ماننے والے ہیں توحید کے پرستار ہیں توحید کو مانتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ان کو نام دیا جانے لگا.
یعنی حنیف یعنی متوحد، حنیف یعنی اللہ کو ایک ماننے والا، توحید والا، صحیح. اور جبکہ اصل کیا تھا تو حنیف کسے بولتے تھے؟ مشرک جو ان کے خداؤں کی پوجا کو چھوڑ دیتا تھا، ان کے خداؤں کو ماننا چھوڑ دیتا تھا اور صراط مستقیم اور ہدایت کو قبول کر لیتا تھا، اس کو حنیف بولتے تھے، یعنی منحرف ہو گیا یہ شخص. تو آہستہ آہستہ ان لوگوں کے بارے میں تعبیر ہونے لگا کہ جنہوں نے توحید کو قبول کیا. کدھر حقیقت مفہوم انحراف از ضلالت و ہدایت بود، کہ حقیقت میں جن کا انحراف کا جو مفہوم تھا، جو ان کو منحرف پایا جاتا تھا، وہ ضلالت و گمراہی سے دوری اور ہدایت کا قبول کرنا تھا. انہیں کیا کہنا تھا کہ انہوں نے ہدایت قبول کر لی، یعنی منحرف ہو گئے. کس سے؟ ضلالت و گمراہی سے. ولازمائے انہوں توحید خالص و اعتدال کامل و اجتنابت ہر دون افراد تفریط. اور اس کا لازمہ کیا تھا کہ صرف اور صرف خالص توحید پر عمل کرنا اور اعتدال کامل کے ساتھ، اور اجتناب کرنا ہر افراط و تفریط سے، یعنی اعتدال کے ساتھ کام لینا، افراط و تفریط سے پرہیز کرنا. بولے نبایت، ایک نئے عبارت نبایت ہی ہے، نبایت فراموش کر کے انہا معانی ثانوین کلمات. اور ہمیں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس کے یہ جو ہیں اس کلمے کے دوسرے معنی ہیں. یعنی مشرک اس کلمے کو استعمال کرتے تھے گمراہی کے لیے، لیکن پھر یہ استعمال قائم ہونے لگا ہدایت میں. یعنی جو ہدایت والے صراط مستقیم پا جائے اسے حنیف فضل پا جاتا تھا. جبکہ مشرک کسے کہتے تھے؟ جو بتوں سے انحراف کر لے، یعنی وہ گمراہ کہتے تھے کہ اس نے ہمارے خداؤں سے انحراف کیا ہے، ہمارے راستے سے ہٹ گیا، یعنی گمراہ ہو گیا، حنیف ہو گیا، گمراہ ہو گیا. لیکن جو ہے وہ دوسرے معنی پھر کیا ہو گئے؟ حنیف یعنی ہدایت یافتہ، یعنی ادھر جو آیا تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ وزال دن القیمہ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی. اشارہ بونس کے ان اصول یعنی توحید، خالص و نماز، توجہ بخالق، ازکات، توجہ بخلق، از اصول ثابت و یا میدیانات. انشاءاللہ یہ کل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.